جی دوستو، دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی کونے میں آپ رہ رہے ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے یہی امیجن کریں کہ 6 مہینوں سے آپ کی زندگی سے 3 چیزیں جبراً ختم کر دی جائیں۔ نمبر 1 الیکٹریسٹی، نمبر 2 فوڈ، خوراک، کسی بھی قسم کی خوراک بند کر دیا جائے، ناکہ لگا دیا جائے۔ نمبر 3 فیول، پیٹرول، ڈیزل، گیس، ایندھن کسی بھی قسم کا۔ یہ 3 چیزیں آپ امیجن کریں کہ آپ کی لائف میں نہ ہو، نہ آپ کی لائف میں فوڈ کی کسی قسم کی سپلائی ہو، نہ دودھ کی، نہ پانی کی، نہ چینی کی، نہ پتی کی، نہ آٹا، نہ چاول، نہ بریڈ، نہ روٹی، کسی قسم کی۔ چاروں طرف سے ناکہ لگا دیا جائے، کسی بھی قسم کی چیز آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں آنے سے روک دی جائے، سپلائی نہ آئے، اور اس بات کو 6 مہینے گزر جائیں۔ بھوک سے تڑپ تڑپ کے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے اپنی جان گنوائیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور جب کوئی بھوک سے تنگ آ کر گلی میں باہر نکلے کہ میں کہیں سے خوراک کا پتہ کروں، تو پھر دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ڈرونز پن پوائنٹ پہ اس کو نشانہ بنائیں، اس پہ اٹیک کریں اور اس کو چتھڑے چتھڑے کر دیں۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں دنیا کے اس علاقے کی جس کو دنیا جانتی ہے مغربی کنارہ، ویسٹ بینک یا غزہ پٹی کے نام سے۔ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ 6 مہینے سے 7 اکتوبر 2023 سنس دین ٹل ناؤ چاروں طرف سے بارڈر کو سیز کر دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی خوراک کی سپلائی، کسی قسم کی ایندھن کی، فیول کی سپلائی، اور کوئی کسی قسم کی الیکٹریسٹی نہ گھروں میں ہونا تو دور کی بات ہے، گلی محلے میں آنا بہت دور کی بات ہے، جو کہ ہاسپٹل ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشنز، ریڈ کراس اور دنیا کے جو بھی یہ کرتا دھرتا ہیں ہیومینیٹیرین بیسک نیڈز کے لیے، ان کے مطابق ہاسپٹل میں بھی پرپزلی اور ٹیکٹیکلی یہ حملہ کر کے آپ کی ساری الیکٹریسٹی کے اسٹیشنز کو، گریڈ اسٹیشنز کو تباہ کر دیا جائے، آپ کے فیول کے، آپ کے فوڈ کے جو ڈیلیوری کے پوائنٹس ہیں انہیں چوک کر دیا جائے، اور آپ کو بھوکا رکھا جائے۔ یہ باتیں ہم نے جو پڑھی تھی، جو سنی تھی، کبھی ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا، جو جیوز کے اگینسٹ کیا تھا، اور اس کو اینٹی سیمیٹک بھی بولا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی یاد میں یوم سوگ بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں 2024 میں بھی یہ کام جاری و ساری ہے کہ چاروں طرف سے پہلے آپ کو گھیرا جائے، آپ کو فورس کیا جائے، آپ کو پش کیا جائے کہ اپنے گھر بار چھوڑو اور رفح بارڈر کی طرف موو کرو، ہم نے یہاں پہ سو کالڈ ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں پہ مقابلہ کیا جا رہا ہے جب 20 لاکھ آلموسٹ 2 ملین پیپل فورسلی پش ٹورڈز رفح بارڈر ان غزہ اسٹرپ۔ تو وہاں پہ جب 20 لاکھ کے قریب لوگ پہنچ جائیں غزہ بارڈر کے قریب، تو ہاسپٹل میں نہ ہونے کے برابر ٹریٹمنٹ ہو، وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز بھی نہ ہوں، ہسپتال کو تباہ کیا گیا ہو، الیکٹریسٹی نہ ہو، وہاں پہ کوئی واٹر سپلائی نہ ہو، وہاں پہ کوئی فوڈ سپلائی نہ ہو، ایون کہ جو بیسک فرسٹ ایڈ کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہاسپٹل میں اس آس سے بیٹھے ہوں کہ یار کچھ نہ کچھ آئے گا، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ ہمارا کوئی فرسٹ ایڈ، کوئی ٹریٹمنٹ جاری رہ سکے گا یہاں پہ، اور بعد میں ان ہاسپٹلز میں بھی اٹیک کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غزہ میں۔ دوستو، اس وقت جو دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کی طرف سے ہپوکریسی اور ڈپلومیسی اور دوہرا چہرے کا دوہرا معیار جو سا ہے، ڈیول فیسڈ، وہ اپنے پیک پر ہے۔ جو کہ ایک طرف کہا جاتا ہے مسٹر جو بائیڈن، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ ہیومینیٹیرین پورٹ اسٹیبلش کی جائے گی آؤٹ اسکرٹس میں غزہ کے، اور اس ٹائم ادھر وہاں پہ ابھی تک 2 جہاز بھی لینڈ نہیں کیے پراپر فوڈ کے، جو کہ اس بارڈر کو کراس کریں، اور سیم ٹائم میں آلموسٹ 230 کے قریب جہاز ایمونیشنز کے ساتھ، لیزر گائیڈڈ میزائلز کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں اسرائیل میں کہ ان لوگوں کو مارو، انہیں کرش کرو، ان کو فنش کرو، اور ان لوگوں کو دھکیلو رفح بارڈر کی طرف۔ جب 2 ملین لوگ رفح بارڈر کی طرف پہنچ جائیں تو ان کے اوپر اچھا حملہ کیا ہو رہا ہے؟ حملہ دوستو یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آمنے سامنے حملہ ہو، ادھر سے کوئی مار رہا ہو، ادھر سے کوئی مار رہا ہو، تو یہ ہوتی ہے گن بیٹل، کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار سامنے سے بھی کوئی اٹیک کر رہا ہے، ادھر سے بھی کوئی مار رہا ہے، زمین پر فوجی دونوں طرف سے موجود ہیں۔ وہ یہاں پہ یہ رہا ہے، نہتے بچے، امیجن کریں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے 1 منٹ کے لیے لے کے آئیں، جو ہمارے بچے ہیں، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، ان بچوں کو
اوپر سے ہوا میں سے دنیا کے لیٹسٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے فائٹر جیٹس آئیں، ڈرونز آئیں، ان کی مانیٹرنگ کریں کہ لوگ جا رہے ہیں کیمپ کی طرف ریلیف لینے کے لیے، فوڈ لینے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، کہ تاکہ وہ گزر بسر اپنا کر سکیں۔ لوگ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ جب لوگ اس طرف موو کرتے ہیں تو پھر ویڈیو گیم کی طرح اوپر سے ڈرون ان کو مانیٹر کر کے مارتا ہے۔ وہاں پہ گن بیٹل تھوڑی ہو رہی ہے، گن بیٹل تو ہو ہی نہیں رہی ہے وہاں پہ، تو یہ لوگوں کو جہاز سے مار رہے ہیں۔ جس کا دل کیا، اچھا یہاں پہ کچھ زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بم مار دو، وہاں پہ دل کیا وہاں پہ بم مار دو۔ امیجن کریں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہپوکریسی۔ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ یہ بات موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ UN Security Council adopts a resolution tabled by its 10 known permanent members E10 demanding a ceasefire in Gaza during Ramadan by a vote of 14 in favor to none against with one abstention United States۔ United States نے آبجیکٹ کیا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوگا غزہ میں۔ اس کے بعد جی ریزولوشن 2728 اس کا نام ہے، also calls for the immediate release of hostages for ensuring humanitarian access to Gaza۔ دوستو اس سارے وقوعے میں جہاں مسلم ممالک انکلوڈنگ میں سب سے زیادہ اس وقت جن کو قصوروار سمجھوں گا، جو کہ نیبرز ہیں غزہ کے، فلسطین کے، وہ انکلوڈنگ نیبرز کے اور باقی جو بھی مسلم کنٹریز ہیں، جب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں، وہاں پہ میں سلام پیش کروں گا اس کنٹری کو جو اسرائیل کو ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے، اور اس کنٹری کا نام ہے ساؤتھ افریقہ۔ جی دوستو، ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹری نے یہ انیشیٹو لیا، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا کہ آپ جو جینوسائیڈ کر رہے ہو، ہم آپ کے اس ایکٹ کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے۔ اس کی کیا رپورٹ کہتی ہے جی؟ ساؤتھ افریقہ فائلڈ اے کمپلینٹ آن 29 December 2023 اگینسٹ اسرائیل فار جینوسائیڈ ان غزہ ود the International Court of Justice, the UN tribunal responsible for the settling dispute between states۔ ساؤتھ افریقہ نے باقی مسلم ممالک کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور انہیں شرم دلاتے ہوئے کہ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو لڑنا یا نہ لڑنا، یا حوثی یہ ریبلز جو ان سے ہیں، جو حوثی ہیں یمن کے، ان کی طرح ایکچول اس جنگ میں حصہ لینا یا نہ لینا ایک الگ بات ہے۔ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں اسرائیل کا پریکٹیکل گراؤنڈ پہ ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے آیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دوسرے نمبر پہ آیا یونائٹڈ کنگڈم UK، تیسرے نمبر پہ فرانس، پھر یورپی کنٹریز، نیٹو، سب عملاً پریکٹیکلی اس جنگ میں کودے اور انہوں نے واضح طور پر اعلانیہ اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم اسرائیل کو بیک کریں گے۔ یہ مقام ہے جی 57 59 جتنی بھی کنٹریز ہیں اسلامک، جو سو کالڈ اسلامک ہیں، اسلام یا جیوز ایک سائڈ پہ رہ گیا، ریلیجن کی تو بات کر ہی نہیں رہی اس وقت، تو بات ہے ہیومینیٹیرین کرائسس جو چل رہا ہے، جو 2 ملین کے قریب نہتے لوگ ہیں جن کے پاس نہ بجلی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کسی قسم کا ایندھن ہے، جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ لوگ جا کے ہاسپٹل میں پناہ لے رہے ہیں۔ تو ادھر ہاسپٹل میں، جو کہ انٹرنیشنل وار کرائمز میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی ہاسپٹل پہ اٹیک کرو، ایون ڈیورنگ وار، ہاسپٹل میں جنگی جہاز آتے ہیں اسرائیل فوج کے اور ہاسپٹل میں اٹیک کرتے ہیں۔ اکراس دا بورڈ نہیں دیکھا جاتا کہ 1 سال کا بچہ ہے، امیجن کریں سب کی فیملی میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، امیجن کریں کہ 1 سال کا بچے سے لے کر 15-20 سال تک کے بچے تک کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، نہ عورتوں کا رکھا جاتا ہے، اور اکراس دی بورڈ صرف اوپر ہوا سے بارود برسایا جاتا ہے، اور علن بغیر کسی دباؤ کے عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ دوستو یہاں پہ غور کرنے کی بات ایک یہ ہے
کہ جہاں پہ امریکہ ہیومن رائٹس اور بچوں کے اور کڈز رائٹس اور ڈاگ رائٹس اور اینیمل رائٹس اور اینیمل کرولٹی کی بات کی جاتی ہے، سیم ٹائم جب یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر کیا جائے غزہ میں، غزہ اسٹرپ میں، ویسٹ بینک میں، تو اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے کہ نہیں، اس کو ابھی ختم نہیں کرنا، ابھی سیز فائر نہیں کرنا، ابھی جو قتل عام ہو رہا ہے اسے جاری و ساری رہنے دیا جائے، جو نہتے لوگوں پر آسمان سے بارود کی بارش کی جا رہی ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ اس کو ویٹو کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ Those against? Abstention. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. منڈے 25 مارچ 2024 کو فائنلی ایک بل پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بل پیش کیا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، اور اس کو پاس کیا جاتا ہے ممبرز کی طرف سے کہ جی امیڈیٹ سیز فائر کیا جائے، جو کہ رپورٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل آن منڈے پاسڈ اے ریزولوشن calling for an immediate ceasefire in Gaza, breaking a 5-month impasse during which the United States vetoed several calls for ending the war۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ، یہ منڈے 25 مارچ 2024 سے پہلے بھی کئی مرتبہ ریزولوشن پریزنٹ کی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں، جو کہ دنیا کے اس وقت کرتا دھرتا سمجھے جاتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کا وہاں پہ لے جایا جائے وہ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی ووٹنگ کر سکتے ہیں، اس کے حق میں بھی ووٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کنٹری کو یہ بات ماننی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاز۔ اس ریزولوشن کو ویٹو کیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، جو بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہیومینیٹیرین سو کالڈ پورٹ بنا رہے ہیں غزہ کے آؤٹ اسکرٹس میں، ان کی طرف سے یہ ریزولوشن کو ویٹو کیا گیا کہ جنگ ابھی رکنی نہیں چاہیے، جنگ جاری رہنی چاہیے، آسمان سے مارو، جتنا بھی بارود پھینک سکتے ہو پھینکو، عورتوں اور بچوں کو مارو، یہ کہا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے میسج صرف اتنا ہے کہ دیکھیں، ہر بندہ اپنی فیملی میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ڈیلی کے معاملات میں بیزی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار اپنا کام بنتا اور جہاں سے آئی ہے وہاں پہ جائے جنتا۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، پہلے میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا سارا روزمرہ کے معاملات کو ختم کروں اور یہاں سے بوریا بسترا اٹھاؤں اور میں فلسطین آزاد کروانے نکل جاؤں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کا ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح باقی ممالک انکلوڈنگ یو کے، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپی یونین اور فرانس اور باقی جو ان سے اسرائیل، پرو اسرائیلی کنٹریز ہیں، جب وہ کھل ڈل کے اسرائیل کی حمایت میں ورلڈ لیول پہ بول سکتے ہیں، تو اسرائیل جو وار کرائمز کر رہا ہے، اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ باقی مسلم کنٹریز، سو کالڈ مسلم کنٹریز کہوں گا، انکلوڈنگ پاکستان کہوں گا، اور سب سے اس وقت جو ہپوکریٹیکل کریکٹر پلے کر رہا ہے وہ ہے مصر، ایجپٹ، جس کے پاس یہ پاور ہے، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، دے کین کریٹ اے ڈفرنس، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت بالکل وہ جو ایک عربک زبان میں بولا جاتا ہے سمن بکمن امیون، مطلب سب آنکھیں ناک کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایجپٹ والے، انکلوڈنگ آل ادر مسلم کنٹریز۔ ان کو چاہیے کہ ورلڈ لیول پہ اپنی آواز بلند کریں ان لوگوں کے لیے جن کی زبان بند کی جا رہی ہے، جن کو سوشل میڈیا میں، ورلڈ میڈیا میں ایز اے ٹیررسٹ پیش کیا جا رہا ہے، پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کی وار کرائمز کو، ان کے خلاف روز 80 بندے مار گئے، 20 بندے مار گئے، 50 بندے مار گئے، 150 بندہ مار گیا، 1500 مار گیا، یہ تو انہوں نے جنرل سی ایک بات بنا لی ہے، یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار دیم کہ جی اتنے مار دیے، اتنے مار دیے، عورتیں مار گئی، بچے مار گئے۔ امیجن کریں وہ لوگ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہے تھے یوکرین وار کے لیے، وہ لوگ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہے تھے امریکہ میں کسی بھی انسیڈنٹ کے لیے، اب وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ اب وہ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو ہمارا یہ میسیج ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ جس بھی لیول پہ آپ اپنی آواز بلند کر سکیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ایز اے ریلیجن تو ایک سائڈ پہ رہ گیا، ایز اے ہیومن آپ کو جو ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے ہیومینٹی کا، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اسٹے سیف،
stay happy. Thanks for watching.